بلڈوزر 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 جی ہاں دوستو، 2017 سے لے کر 2024 تک لگاتار جس طریقے سے بلڈر کے ذریعے سے کارروائی کی جا رہی ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں کے مکانات کو منہدم کیا گیا ہے، ان کے مکانات کو ڈیمولائز کیا گیا ہے جو غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ مکانات ان لوگوں کو توڑے گئے ہیں جو مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مکان کو توڑا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، اب سپریم کورٹ نے اس معاملے کو لے کر بہت بڑا فیصلہ اور اسپشٹ طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اب اس کارروائی کو مکمل طریقے سے یہیں پر روک دیا جائے، کیونکہ اس کارروائی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے گھر کو توڑ دیا گیا، اور قصور صرف اتنا تھا کہ ان کے اوپر اس معاملے کو لے کر یا اس دنگے کو لے کر یا اس حادثے کو لے کر اس پر الزام تھا، وہ مجرم نہیں تھا، صرف اس کے اوپر الزام تھا۔ دوستو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر کئی ساری بندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کارروائی بالکل غیر قانونی ہے اور اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو چلیے، سب سے پہلے میں آپ کو وہ چند پوائنٹ سپریم کورٹ کے بتاتا ہوں جس پر انہوں نے فیصلہ دیا اور اسپشٹ کر دیا کہ اب اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو کارروائی کرنے والوں کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی۔ تو وہ کون سی بندیاں ہیں جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے دوران کہا ہے، وہ آپ بھی جان لیتے ہیں اور ہم بھی جان لیتے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے سب سے پہلی بندی یہ اسپشٹ کی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بلڈوزر کارروائی کو غیر آئینی قرار دیا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ بلڈوزر کے ذریعے سے جو بھی کارروائی کی جا رہی ہے وہ غیر قانونی ہے، لیگل نہیں ہے، اللیگل طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ کوئی بھی شہری سالوں کی محنت کے بعد اپنا گھر بناتا ہے، اس کے لیے خواب دیکھتا ہے، اپنے گھر کو لے کر اس کی امیدیں اور آرزویں اور سپنے ہوتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو اس طریقے سے تعمیر کروں گا، اور یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک گھر کو بنانے میں انسان کتنا پائی پائی کر کے جوڑتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے۔ تو اس پر سپریم کورٹ نے اسپشٹ کر دیا، سرکار یا انتظامیہ خود کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے، صرف الزامات کی بنیاد پر اگر سرکاریں فرد کی املاک کو منہدم کرتی ہیں تو یہ قانون کی بالادستی پر حملہ ہے۔ سرکاری افسران خود ہی جج بن کر ملزمین کے املاک کو منہدم نہیں کر سکتے۔ کسی بھی شخص پر اگر کوئی الزام ہے تو اس کو طے کر کے اسے سزا دینے کا اختیار صرف اور صرف عدالت کا ہے، انتظامیہ اور ضلع پرشاسن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف الزام کی بنیاد پر، معاملہ ابھی عدالت میں پہنچا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی پرشاسن کی طرف سے سخت کارروائی کر دی گئی اور بلڈوزر کے ذریعے سے منہدم کر دیا گیا۔ دوسری بات یہاں یہ کہ اگر آپ کسی کے جائیداد کو منہدم کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی توڑنا ہی چاہ رہے ہو، تو اس کے مالک کے پاس جانے کا موقع ہونا چاہیے۔ اچانک آنن فانن انہدامی کارروائی نہیں کی جا سکتی، اور اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ ابھی کوئی معاملہ بھی طے نہیں ہوا اور اچانک بلڈوزر پہنچ گیا۔ مان لیجئے کہ صبح کوئی بات ہوئی اور دوپہر تک بلڈوزر پہنچ کر سارا معاملہ تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ پہلے مکان مالک کو نوٹس بھیجا جائے، نوٹس کے بعد 15 دنوں کی مہلت دی جائے، اگر انہدامی کارروائی کی جائے تو اس کی مکمل ویڈیوگرافی کی جائے، یعنی پوری طریقے سے اس کی ویڈیو بننی چاہیے کہ کہاں سے مکان توڑا گیا ہے اور کیسے توڑا گیا ہے اور کس طرز پر توڑا جا رہا ہے۔ کسی بھی تعمیر کو گرانے سے پہلے اس پر نوٹس چسپاں کیا جائے۔ یہ بھی اہم نوٹ ہے کہ یعنی جس کے مکان کو آپ توڑ رہے ہیں، پہلے آپ اسے نوٹس بھیجیں گے کہ آپ کے مکان کو اس وجہ سے توڑا جا رہا ہے۔ مکان مالک کو نوٹس بھیجا جائے، نوٹس کے بعد 15 دنوں کی مہلت دی جائے، اگر انہدامی کارروائی کی جائے تو اس کی مکمل ویڈیوگرافی کی جائے، کسی بھی تعمیر کو گرانے سے پہلے اس پر نوٹس پر چسپاں کیا جائے، شکایت ملنے کے بعد ضلع کلکٹر کو اطلاع دے، 3 مہینے کے اندر اس معاملے پر ڈیجیٹل پورٹل بنایا جائے اور متعلقہ انہدامی کارروائی کے معاملے کی تمام تر جانکاری اس پورٹل پر اپلوڈ کریں، پھر افسران متعلقہ شخص کی شکایت سنیں اور اسے ریکارڈ بھی کریں کہ اس کی شکایت کیا ہے۔
تو اس سے صاف طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر کو گرانا ہی چاہتے ہیں تو 15 دن پہلے آپ کو اسے نوٹس دینا ہی پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مکان کی ویڈیو گرافری بھی ہوگی جب آپ اس مکان کو توڑ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آگے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی افسر غیر قانونی طور پر کسی کے املاک کو منہدم کرتا ہے تو پھر اس افسر کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ اپنے خرچے سے متعلقہ منہدم مکان کو دوبارہ تعمیر کرے گا۔ اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور یہ بہت بڑی بات سپریم کورٹ نے کہی کہ عام طور پر لوگ بلڈوزر کے ذریعے سے، افسران کے ذریعے سے کارروائی ہو جاتی تھی اور سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے، اور وہ بیچارہ ساری زندگی روتا اور پیٹتا رہتا تھا، کوئی اس کی سنوائی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اگر یہ معاملہ بالکل حقیقت میں زمینی سطح پر لاگو ہو گیا، اور لاگو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی، اگر آپ نہیں مانو گے تو توہین عدالت کے جرم میں بھی آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اگر یہاں یہ معاملہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بندیاں بتائی ہیں، تو اس سے یہ بات اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ بلڈوزر کارروائی امید ہے کہ بالکل بند ہی ہو جائے، کیونکہ کون اپنے پیسے سے پہلے مکان دوسرے کا توڑے پھر اس کا مکان اپنے پیسوں سے بنوائے گا؟ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آخر میں آپ سے بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہماری جیت ہے اور آپ کی جیت ہے، اور تمام غریبوں اور تمام مسلمانوں کی جیت ہے جن کے خلاف صرف الزام کی بنیاد پر اب تک کارروائی کی جا رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اگر آپ کو اس کی کاپی ہاتھ لگے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں سپریم کورٹ کے جو زیادہ تر فیصلے ہیں وہ آن لائن موجود ہیں، وہاں سے آپ اپلوڈ کر کے اپنے پاس اس کا پرنٹ نکال کر محفوظ کر لیجئے گا تاکہ مستقبل میں آپ کے کام آ سکے۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بلڈوزر کارروائی کو لے کر تھا بتایا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اب کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔